اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں کہ بندے کو بھی کسی بھی کام کے کرنے میں، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کو انجام دینے میں بندے کو کلی طور پر اختیار حاصل ہے، لیکن اس کی یہ اختیار اللہ رب العالمین کے تقدیر کونی کے تابع ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک آیت میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی تھی. لہذا اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا کسی عمل کے کرنے کے اوپر. تو جب یہ بات ہم سمجھ چکے تو یہاں پہ ایک مہم اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آدمی برائی کو انجام دینے کے بعد تقدیر سے حجت اور دلیل پکڑ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی برائی کو انجام دے رہا ہے اور آپ نے اس کو منع کیا، کہا کہ یہ کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کو چھوڑو، ترک کرو، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا. وہ اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں یہی لکھی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہم کر رہے ہیں، تو کیا اس کا یہ دلیل، اس کی یہ دلیل اور اس کی یہ حجت قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے اس کی؟ کیونکہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک ہے، اس سے بھی ایک واضح دلیل ہے موجود. ابھی دیکھیے اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. سوال سمجھ گئے؟ ہم سب اس بات کے اوپر متفق ہیں، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اس بات پر متفق ہیں کہ بندے کو اختیار ہے، اور بندے کی اختیار اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے. یعنی اختیار کامل اس کو پورے طور پہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے اور بندہ چاہ لے اور وہ کام ہو جائے، ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اس بات پر ہم لوگ متفق ہو گئے. اب یہاں کوئی شخص یہ کہے کہ برائی کرنے کے بعد اگر آدمی تقدیر سے دلیل پکڑتا ہے تو اس کا پکڑنا ناجائز ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے اس کو سمجھیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ
برائی کے اوپر، ذنب کے اوپر، گناہ کے اوپر تقدیر سے دلیل پکڑے، تقدیر سے دلیل پکڑے۔ تمام مسلمانوں کا اور سارے ملت کے افراد کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ایسا کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز اور درست نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جو دنیا کی اس زندگی میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ تم شرک کیوں کرتے تھے، تو یہ لوگ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ دلیل کس سے پکڑ رہے ہیں جی؟ قرآن سے نہیں، یہ مشرکین تقدیر سے تقدیر کو دلیل بنا رہے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کیوں شرک کرتے تھے تم لوگ؟ تو وہ لوگ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم بھی شرک نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح سے جھوٹی بات یہ کافر کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا وہ مزہ چکھ لیں گے۔ اگر تقدیر کو حجت بنانا، دلیل بنانا درست ہوتا تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب کی تھریٹنگ کیوں دی ہے؟ کیوں کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مزہ چکھیں گے؟ کلیئر ہو گیا معاملہ؟ واضح ہو گیا یا نہیں؟ ہاں جی سر۔ اب آگے آئیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے، چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا جو بچہ ہوگا وہ سب داخل ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اس کے ٹھکانے کو لکھ رکھا ہے، اما فی الجنہ، یا تو جنت میں، اما فی النار، یا پھر جہنم میں۔ لکھا ہوا معاملہ ہے، فیصلہ طے ہے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا نتکل، کیا ہم اللہ رب العالمین کے اس لکھے ہوئے کے اوپر بھروسہ نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہم کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، ہر آدمی کے لیے وہی راستہ آسان ہوگا جس کے انجام میں جو چیز لکھی جا چکی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ روایت صحیحین کی ہے، اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر آدمی کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے آپ کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ یا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ جنت کے لیے یا جہنم کے لیے؟ نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہم اس راستے کو کیوں اختیار نہ کریں جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے؟ ہم اس راستے کو کیوں اختیار کر رہے ہیں جو راستہ ہم کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ ابھی اس کی وضاحت مثالوں سے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں آگے کے معاملے میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، آپ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور
ایمان کی تصدیق کی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم آسانی کی طرف اس کی رہنمائی کریں گے، معاملے کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے. اور اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کو کیا کہا؟ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اس کے لیے معاملے کو ہم سخت کر دیں گے، مشکل کر دیں گے. پتہ کیا چلا کہ انسان کے عمل کا دخل ہے اس کے انجام کے اوپر، اور وہ عمل انسان خود چننے والا ہے. دنیا کی زندگی میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دو راستے اس کے سامنے واضح کر دیے گئے. اب ہم کو اور آپ کو ٹوٹل اختیار ہے کہ ہم چاہے تو یہ راستہ پکڑے یا چاہے تو یہ راستہ پکڑے. اللہ نے رسول بھیج کر، کتاب نازل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اس راستے کے اوپر چلو گے تو جنت جاؤ گے، اس راستے کے اوپر چلو گے تو جہنم جاؤ گے. اب ہمارے اوپر چوائس ہے، ہم جو راستہ چاہیں وہ راستہ اختیار کر لیں. اسی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھیے. مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، چوری کرنے کے لیے نکلا. مثال کے طور پہ کہیں پہ نکلا، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے. نکلا چوری کرنے کے لیے. اب اس کے پاس کتنے راستے ہیں؟ دو راستے. کیا کیا؟ حلال طریقے سے ہم بولیے، یا تو وہ چوری کرے یا چوری نہ کرے. یہی ہے نا بھائی؟ جی کیا اس کو چوری کرنے پہ کوئی مجبور کر رہا ہے؟ بولیے، کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چوری، اور اگر کوئی مجبور کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اس کے سر کے اوپر گن لگا دے اور کہے کہ اگر نہیں چوری کرو گے تو تم کو مار دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. اگر آدمی مجبور ہو جائے، مثال کے طور پہ کوئی شخص میرے ہاتھ اور پیر سب کچھ باندھ دے، منہ میں بھی پٹی لگا دے کسی شخص کے، اور چھت کے اوپر سے اس کو نیچے گرا دے، نیچے کوئی بچہ کھیل رہا تھا اس کے اوپر گرائیے، تو کیا الزام میرے اوپر آئے گا؟ جی نہیں پر آئے گا. دھکیلنے والا تو جو گرایا ہے، جو باندھا ہے میرا ہاتھ پیر. یہاں تو کسی کا ہاتھ پیر باندھا ہوا نہیں ہے. ایک آدمی نکلا چوری کرنے کے لیے، تالا توڑ رہا ہے، وہ تالا کو چھوڑ کے اپنے گھر واپس بھی آ سکتا تھا، لوٹ سکتا تھا، نہیں لوٹ سکتا تھا. جی ٹھیک، تو یہ کس کے اختیار سے ہوا؟ بندے کے اختیار سے ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ٹھیک. اسی کو ایک دوسرے فارم میں پھر سمجھیے. موٹر سائیکل سے ہم جا رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کوئی سامنے سے موٹر سائیکل والا تیزی سے آیا، ایکسیڈنٹ کر دیا. جان بوجھ کے ہم اپنے راستے پر جا رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ایک دم صحیح جا رہے ہیں، وہ تیزی سے تھا، گڑبڑا کر کے آیا، یا وہ پیے ہوا تھا، نشے میں تھا، آ کر کے ہم کو ٹوک دیا، گر گیا. وہاں پہ ہم کھڑے ہو کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب آپ جائیے، ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ ہم کو گرائیے گا، تو آپ نے گرا دیا، اب جائیے اپنے گھر. کوئی کہے گا ایسا؟ نہیں کیا کرے گا؟ ہاں؟ اس سے اپنا معاوضہ مانگے گا. معاوضہ مانگے گا. اور اگر ٹھیک ٹھاک ہاتھ پیر کام کر رہا ہوگا، گرنے کے بعد بھی بیچارے گا تو اٹھ کے اس کو مارے گا بھی. جی کیسے موٹر سائیکل چلاتے ہو، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں کیوں نہیں کہا کہ بھائی تقدیر میں ہمارے لکھے ہوا تھا، اسی لیے ہم ایسا ہو گئے؟ بولیے، کہہ سکتا تھا نہیں؟ بلا قصور کے کوئی آدمی جا رہا ہے راستے میں چل کر کے، کوئی آیا اور اس کے منہ کے اوپر، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، وہ آیا اور اس کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ اس نے رسید کر دی اس کو. کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ جائیے، ہاتھ دھو کر کے گھر چل جائیے، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا ہمارے کہ آپ ہم کو آج رات میں ایک جھانپ ماریے گا، تو آپ مار لیے، جائیے اپنے گھر. کہیے گا؟
नहीं हैं? जी बोलिए भाई, हाँ या ना जवाब दीजिए। अगर हाँ कहिएगा अभी तो जवाब दीजिए, नहीं नहीं कहिए क्या नहीं कीजिए? नहीं, नहीं नहीं नहीं। उसको भी एक थप्पड़ लगेगा। लगेगा, है कि नहीं? तो जब यहाँ ये मामला है, इसमें ये मामला है, तो फिर गुनाह करके क्यों आदमी ये कहता है कि हम तो मजबूर हैं भाई, अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में यही लिखा था तो इसीलिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए ये लिख दिया है कि ये कितना गुनाह करेगा और कितना नेकी करेगा, ये लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? जी अब इसमें एक लतीफा याद आया, अब इसका दर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, बस थोड़ा सा जहन को ताजा कीजिए इसलिए बताते हैं। और इसको कोई दर्स से मत समझिएगा, इसको ये बस ऐसे ही है, याद आ गया तो बताते हैं। अहमदिया सल्फिया दरभंगा में हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक दिन मुस्लिम पढ़ाने वाले हमारे जो उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, आए, बहुत परेशान थे, हाथ में एक कागज था। तो पूछा उनसे किसी ने कि क्या हाल है शेख, आप बहुत पसीना पसीना है, क्या बात है? तो कहा कि भाई ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया था और हमको शुगर हो गया है। हमको बोलिए, शुगर शुगर हो गया है, शुगर हो गया। शुगर हो गया, शुगर हो बीमार हो गया। तो वहां पे हमारे एक और उस्ताद मौजूद थे, कहा कि शेख देखिए बात ऐसा है कि अल्लाह ताला ने आपको इस जिंदगी में आपके पैदाइश के वक्त लिख दिया था कि आप दुनिया में आकर के कितना क्विंटल चीनी खाइएगा, शक्कर खाइएगा। तो अब चाहे तो उसको थोड़ा थोड़ा करके जिंदगी भर खाइए और चाहे तो एक ही दिन खा के शुगर कर लीजिए। समझ में आई बात? जी जी जी। तो मतलब कहने का मामला यह था कि लिखा है हर चीज, लेकिन ये नहीं पता है कि हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। तो कोई आदमी औलाद का चाहने वाला ये तो नहीं करता है कि चलो हम शादी भी ना करेंगे, ब्याह भी ना करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अगर अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में औलाद लिखी होगी तो औलाद हमको पत्थर से भी हासिल हो जाएगी। कोई कहता है जी ऐसा? नहीं नहीं कहता है। फिर इसमें क्यों कहता है? अच्छा, इसी तरीके से रोजी हमारी लिखी हुई है। तो कोई आदमी ये कहे कि हम दुकान भी ना खोलेंगे, काम करने के लिए भी ना जाएंगे, कारोबार में भी ना जाएंगे, और अल्लाह ताला ने जो रोजी मेरे लिए लिखी हुई है वो रोजी हमको मिल जाएगी, खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। क्या कहेगी दुनिया ऐसा करने वाले शख्स को? पागल कहेगी या नहीं कहेगी? जी जी हाँ, बिल्कुल इसी बढ़िया। तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से गुनाह करने के बाद बंदा तकदीर से अपनी गुनाह के ऊपर दलील और हुज्जत नहीं पकड़ सकता है। वाज़े हो गया मामला, क्लियर हो गया कि कुछ बाकी है? जी 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 सवाल का जवाब हो गया पूरा? जी हुआ या नहीं हुआ? जी। हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ। अब हम एक सवाल आपसे करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में झगड़ा हो गया। हदीस है किस बात के ऊपर? कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि आपने गलती कर दी और आपकी वजह से सारी की सारी जुर्रियत दुनिया में आ गई, हम लोग जन्नत में रहते हैं, आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अतलूमुनी अला शैइन, ए मूसा आप मुझको इस बात के ऊपर मलामत कर रहे हैं जिस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी तख्लीक से 40 साल कबल लिख रखा था, उस बात के ऊपर आप मेरी मलामत कर रहे हैं। फहज्ज आदम मूसा, तो ये कह करके
حضرت آدم अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को खामोश कर दिया। समझ गए हदीस कि नहीं समझे? समझ गए। तो यहां तो हजरत आदम ने तकदीर से दलील पकड़ ली है जी। मैं किताब भेजे थे उसमें तो लिखा हुआ था ना। है मुस्लिम किताब में तो लिखा हुआ था कि आदम से गलती हुआ तो उनको नहीं बोलना चाहिए, वही बता। नहीं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहा उन्होंने, कह दिया, और कहने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकदीर से दलील पकड़ भी ली। और अभी आप इस बात को साबित कर चुके हैं कि कोई भी गलती करने के बाद, गुनाह करने के बाद तकदीर से दलील नहीं पकड़ सकते हैं। फिर कोई अगर आपके सामने यह हदीस ला करके पेश कर देगा तो क्या जवाब दीजिएगा उसका? उन्होंने तौबा भी तो किया था। यह सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब। तो कहिएगा कि गुनाह करने के बाद अगर कोई आदमी तौबा कर ले तो तौबा करने के बाद उसको ये कहने का हक है कि अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में ये काम लिख रखा था, चुनांचे मैंने वो काम किया, अब उसके बाद उससे मैं तौबा कर चुका हूं। यानी अगर कोई आदमी गुनाह करने के बाद तौबा करे, तौबा करने के बाद अगर उसको ये, क्योंकि अगर जिसने तौबा कर लिया तो गोया अब उसका कोई गुनाह नहीं है, तो अब वो ये कहे कि भाई एक जमाना था जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी तकदीर में ये लिख रखा था अल्लाह ताला ने कि मैं ये काम करूंगा, तो बहुत दिनों तक इस बुराई के अंदर मैं मुलव्विस रहा, अल्लाह की तकदीर थी। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझको हिदायत अता की, मैं तौबा किया और अब देखिए मैं बिल्कुल सही हूं, अब ठीक ठाक हूं। ऐसा कहना जायज है, ऐसा कहना जायज है। एक कौल उलमा का ये है तकदीर के सिलसिले में। और हजरत आदम के इस वाक़ये को या हदीस को ये कहते हैं कि ये बात इससे टकरा नहीं रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही जी आप लोगों को? हाँ, यानी गुनाह करने के बाद अगर आदमी तौबा कर ले तो उसके लिए अगर वो चाहे तो वो कह सकता है ऐसा कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में ये गुनाह लिखी थी, हमने ये गुनाह कर ली भाई, उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से मैं तौबा कर चुका हूं। एक बात ये। और दूसरी बात कि एक होता है मुसीबत, एक चीज होती है मुसीबत, है ना, और एक चीज होती है गुनाह। यानी गुनाह करने के बाद आदमी को कुछ मुसीबत लाहक होती है तो आदमी उस गुनाह के ऊपर तकदीर से दलील न पकड़े बल्कि उस मुसीबत के ऊपर दलील पकड़े। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया कि अल्लाह ताला ने जिस फल के खाने से मना किया था आपने वो फल खा लिया, नतीजे में मुसीबत उन पर क्या नाजिल हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेज दिया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तौबा कर चुके, गोया कि उनका गुनाह बिल्कुल साफ हो चुका, तो उस मासियत के ऊपर नहीं, नाफरमानी के ऊपर नहीं, बल्कि उस नाफरमानी के अंजाम में जो मुसीबत आपके ऊपर आई थी उस मुसीबत के ऊपर तकदीर से दलील पकड़ी और कहा कि आप मुझको ऐसी चीज के ऊपर मलामत कर रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पहले हमारे लिए लिख रखा था। क्या अब हम यहाँ आएंगे, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको भेज देगा। इसी से अरबी जबान का वो कौल है कि युहतज्जु बिल मसाइब, मुसीबत के ऊपर दलील पकड़ी जा सकती है, ला अलल मआइब, गुनाह के ऊपर तकदीर से दलील नहीं पकड़ी जा सकती। मिसाल के तौर पर मुसीबत देखिए बता रहा हूं, जा रहे हैं आप रास्ते में गिर गए, ला कद्दर अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और कोई मामला पेश आ गया तो आपने कहा कि हमारी तकदीर में ये चीज लिखी हुई थी, मुसीबत का नुज़ूल हमारी तकदीर में था भाई, इस वजह से ये परेशानी मुझको आई है, ये कह सकते हैं आप। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? जी। हाँ, चलिए, वाज़ेह हो गया ये मामला पूरे तौर पे? जी बिल्कुल जी। वरना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम,
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کے اوپر ملامت کیوں کرتے جس سے وہ توبہ کر چکے تھے؟ اس گناہ کے اوپر ملامت نہیں کرتے، بلکہ حضرت موسیٰ نے بھی حضرت آدم کو اس مصیبت کے اوپر ملامت کیا کہ آپ کی وجہ سے یہ مصیبت نازل، کہا کہ ٹھیک ہے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا تھا۔ تو کہیں گے کہ گناہ کے اوپر دلیل نہیں پکڑ سکتے، بلکہ مصیبت کے اوپر تقدیر سے آدمی دلیل پکڑ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ کام اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں، یہ چیز اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھی تھی، اس وجہ سے یہ پریشانی ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے چھٹے رکن کا معاملہ یہاں آ کر کے مکمل اور تمام ہو گیا اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ اب آئیے صاحب کتاب کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے کتاب کسی کے پاس؟ جی الحمدللہ۔ چلیے بسم اللہ۔ دلائل ارکان ایمان پڑھنا ہے۔ ہاں، اچھی اور بری تقدیر، جو یہ 6 ارکان مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد ہے دلائل ارکان ایمان۔ بس اسی کو دلائل کو پڑھنا ہے۔ دلائل پڑھیے، ارکان بسم اللہ۔ ایمان۔ ہاں، جی ایمان کی ان 6 ارکان میں سے پہلے 5 کی دلیل اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن لیس البر ان تولوا، تولوا نہیں، تولوا، لیس البر ان تولوا تولوا، نہیں ہے جبر، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ہاں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کے لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ یعنی فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر ایمان وہ یقین رکھے۔ بس یہ ایمان کے 5 ارکان تھے، ہے نا۔ لیس البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، یعنی ہر وہ کام جس کا تعلق قول سے ہو یا جس کا تعلق فعل سے ہو، ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے وہ نیکی ہے، ہر وہ عمل۔ تو کہا لیس البر، صرف نیکی یہی نہیں ہے، نیکی اسی کا نام نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر، یا یہ صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، پہلا رکن من آمن باللہ، اس کے بعد والیوم الآخر، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یوم آخرت کے اوپر، والملائکہ فرشتوں کے اوپر، والکتاب کتاب کے اوپر، والنبیین اور نبیوں کے اوپر۔ یہ 5 ارکان کی دلیل ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ چلیے اس کے بعد اور چھٹے رکن تقدیر خیر و شر یا اچھی و بری تقدیر کی دلیل یہ فرمانی الہی ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ بقدر، جی، ہاں۔ اور ہم نے ہر چھٹے چیز رکن کی دلیل جس کو کہتے ہیں وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لانا، جس کو پڑھ کر کے ابھی ہم لوگ مکمل کیے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے ایک تقدیر کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے، اور اس کی پوری وضاحت اس آیت کی پوری وضاحت ہم لوگ تقدیر کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ تقدیر کے اوپر یہ آیت کس طرح سے دلالت کرتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، کل بھی اس فائدے کو ہم نے بتایا تھا، آج چونکہ 1 منٹ باقی ہے، اب کل سے احسان شروع کریں گے، تو ایک بات جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے
ایمان کے 5 ارکان کو ایک جگہ پہ ذکر کیا، جیسا کہ ابھی آیت میں لیس البر والی آیت میں آپ نے 5 رکن کو دیکھا، اور ایک رکن جو چھٹا رکن آخری رکن تھا اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت میں الگ سے کیا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ تقدیر کا معاملہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے سے منسلک ہے، تقدیر پر ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے سے منسلک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ ذکر کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ارکان ایمان میں سے جتنے ارکان ہیں، یعنی تقدیر کو چھوڑ کر 5 رکن کو بھی اللہ کے اوپر ایمان لانے کی طرف پلٹایا جا سکتا ہے۔ رسول کے اوپر کون ایمان لائے گا؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہی نہ لائے گا۔ کتاب کے اوپر کون ایمان لائے گا؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہی لائے گا۔ تقدیر کے اوپر بھی جو اللہ پر ایمان لائے گا وہی لائے گا۔ تب کہیے گا تو جواب کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو کہیے گا تقدیر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تقدیر کے عظمت کو اور اس کے معاملے کو بڑا بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ الگ سے کیا اور باقی کا تذکرہ الگ سے کیا۔ جیسے ہوتا ہے نا اسٹیج میں 10-12 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں قابل قدر جناب حضرت امیر محترم صاحب، فضیلت الشیخ فلاں صاحب، ایسا کہتے ہیں، اور باقی جو لوگ اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں علماء کرام، علاقے کے علماء کرام، مساجد کے ائمہ، اس طرح سے کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ تو معاملہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم یہاں پہ مثال کے ذریعے آپ کو بیان کیا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ تقدیر کے معاملے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ اور ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بہت باریکی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اس امت میں گمراہی عقیدے کے باب میں جو داخل ہوگی وہ اسی دروازے سے داخل ہوگی سب سے پہلے۔ چنانچہ کل میں بتا چکا آپ کو کہ صحابہ کرام موجود تھے اور لوگ تقدیر کے سلسلے میں اختلافات کے شکار ہو چکے تھے۔ معبد الجہنی نام کا ایک شخص بصرہ میں پیدا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کو تقدیر کے باب میں بھٹکانا اور ورغلانا شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں یہ معاملہ، اس کے اوپر اختلاف کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے، علماء کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تقدیر کو الگ سے ذکر کیا تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو جانیں اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد کل سے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ تیسرا مرتبہ اسلام کا، یا کس کا جی؟ کس کا تیسرا مرتبہ؟ دین کا۔ دین کے 3 مراتب پڑھ رہے تھے نا، پہلا مرتبہ اسلام پڑھے، دوسرا مرتبہ ایمان پڑھے، اب تیسرا مرتبہ احسان ہے۔ احسان کو کل ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ